کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے خود کو نہیں دھکیلتے، بلکہ اللہ انہیں اپنی یاد کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ارادہ کر کے ذکر کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ذکر کا ارادہ بھی اللہ جگہ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے ذکر والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل پر ایک کیفیت اترتی ہے، ایک ایسی خاموش علامت جسے اگر انسان پہچان لے تو اس کی سمت بدل جاتی ہے، نظر بدل جاتی ہے، اور پھر وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ یاد میں نے شروع کی یا میرے اندر شروع کر دی گئی۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک بہت گہری حقیقت پر بات کریں گے۔ اللہ کسی کو اپنا بناتا کیسے ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، مگر اس کا جواب بہت کم دلوں کو سمجھ آتا ہے۔ انسان سجدے کرتا ہے، عبادت بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب قرآن کی ایک کیفیت جیسے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی بندہ سمجھتا ہے میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہلے ہی اس کی طرف رحمت کا پہلا قدم بڑھا چکا ہوتا ہے، بس بندے کو احساس کچھ دیر سے ہوتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ جوانی میں دن بازار میں گزرتا، رات گپ شپ میں۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے یہ کبھی بدلنے والا نہیں۔ ایک رات وہ گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، آسمان صاف تھا، ہوا ہلکی تھی، اور اس کے پاس کوئی نیکی کا منصوبہ نہیں تھا، نہ تسبیح، نہ عبادت کا ارادہ، بس تھکا ہوا وجود۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے دل کے اندر کچھ بھاری سا اتر آیا ہو، نہ خوف نہ خوشی، صرف ایک عجیب سی گرفت۔ وہ بے اختیار خاموش ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایسے جیسے اندر کوئی ٹوٹا ہوا بند کھل گیا ہو۔ اس نے کوئی لمبی دعا نہیں کی، بس ہونٹ ہلے اور یہ الفاظ نکلے، اے اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد اس کی دنیا بدلنے لگی۔ لوگ کہتے رہے یہ خود سنبھل گیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی اللہ نے اس کے اندر سنبھلنے کی ابتدا خود کر دی تھی۔ وہ پہلا آنسو، وہ پہلی شرمندگی، وہ پہلی اندرونی ٹوٹ پھوٹ، یہی وہ نشان تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دل پر پہلی دستک دے دی ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے قریب لے جاتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کی سب سے بڑی سمجھ یہ نہیں کہ انسان کتنی عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیا بدل رہا ہے۔ گناہ کے بعد دل کیوں بھاری ہوتا ہے؟ اذان سن کر اندر کچھ پگھل کیوں جاتا ہے؟ رات کے سناٹے میں دل اچانک کیوں کہتا ہے رک جاؤ؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں دین کی گہری سمجھ اترتی ہے، اور اس سمجھ کی بلند ترین منزل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دل سے دنیا کی بے حسی کم کر دیتا ہے، پھر دل نرم ہونے لگتا ہے، پھر ایک دن اچانک بندہ اپنی ہی کیفیتوں سے چوک جاتا ہے، آنسو جلدی آ جاتے ہیں، گناہ کا وزن محسوس ہوتا ہے، اور رحمت کی طرف کھنچاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اندر کی لکیر ہے، وہ کوشش، وہ نرمی جو بتاتی ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی یاد کے لیے منتخب کرنا شروع کر دیا۔ اور اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کا نام ذکر والوں میں لکھتا ہے تو اس کے دل پر اترنے والی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس لمحے اللہ کسی بندے کو اپنی طرف پلٹانے کا فیصلہ کرتا ہے، اسی لمحے دل میں ایک خاموش آواز اٹھتی ہے۔ یہ آواز کان نہیں سنتے، یہ آواز صرف دل سنتا ہے۔ یہ کیفیت عجیب ہوتی ہے، اس میں سکون بھی ہوتا ہے اور بے قراری بھی، اس میں نور بھی ہوتا ہے اور لرزش بھی، جیسے دل کو دور سے کوئی بلا رہا ہو اور بندہ خود کچھ کیے بغیر بھی اندر سے بدلنے لگے۔ اکثر پہلی نشانی بہت معمولی دکھتی ہے،
مگر اثر میں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ میرا خیال ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی کرن ہوتی ہے جو دل میں جگہ بناتی ہے، جیسے بند کمرے میں کہیں سے روشنی کی باریک لکیر اندر آ جائے، یا جیسے بہت گہری رات میں دور کہیں چراغ جل جائے۔ دل حیران ہوتا ہے میں کیوں بدل رہا ہوں، اور یہی حیرت دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے دل میں واپس آنے کی شروعات کر دی ہے۔ ایک نوجوان کی کہانی بہت عبرتناک ہے۔ وہ کئی سال حرام کمائی میں ڈوبا رہا، زندگی تیز، دوستیاں شور والی، راتیں بے ترتیب اور دل خالی۔ ہر دروازہ اس کے لیے کھلا تھا سوائے ہدایت کے۔ گھر والے دکھی تھے، وہ خود بھی اندر سے تھکا ہوا تھا، مگر دکھانے کی عادت بن چکی تھی کہ میں ٹھیک ہوں۔ ایک صبح وہ دیر سے واپس آیا، سڑک پر ہوا سرد تھی، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے پہلے بھی 1000 بار اذان سنی تھی، لیکن اس دن آواز دل کے اندر جا کر لگی۔ وہ رک گیا، جیسے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ اس کی اپنی زندگی اس کے سامنے کھل گئی ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ خود بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی عالم کے پاس نہیں تھا، کوئی بیان نہیں سن رہا تھا، کوئی نصیحت نہیں سنی تھی، بس اذان اور دل کے اندر ٹوٹتا ہوا غرور۔ وہ بیٹھ گیا، سر جھکا لیا اور بس اتنا کہہ سکا، یا اللہ، میں بہت دور نکل آیا ہوں۔ یہی پہلی نشانی تھی، یہ شرمندگی، یہ اندر کی کسک، یہی وہ نور ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی یاد والوں میں جگہ دینا شروع کر دی ہے۔ اور قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ دلوں کا حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ صرف ان دلوں کے لیے نہیں جو پہلے سے عبادت میں مضبوط ہوں، بلکہ ان دلوں کے لیے بھی ہے جنہیں ابھی ابھی واپسی کا پہلا اشارہ ملا ہو، جن پر پہلی پاکیزہ ہلچل اتر رہی ہو۔ انسان سوچتا ہے یہ بے قراری کیسی، یہ عجیب سا سکون کیسا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل پہلی بار سچے معنی میں پلٹنا چاہتا ہے۔ اور یہ خواہش اکثر بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اولیاء نے کہا پہلی نشانی یہ نہیں کہ عبادت آسان ہو جائے، پہلی نشانی یہ ہے کہ گناہ میٹھا لگنا چھوڑ دے اور شرمندگی جاگ جائے۔ یہ شرمندگی، یہ خاموش پکار، یہی ذکر قلبی کا پہلا دروازہ ہے۔ بندہ شاید ابھی سجدے میں نہ گرے مگر دل جھکنے لگتا ہے، زبان شاید ابھی توبہ نہ کرے مگر روح اندر سے کہتی ہے لوٹ آؤ، اور ایسی جگہ انسان سمجھتا ہے میں نے ذکر شروع نہیں کیا، میرے اندر ذکر شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا عملی سبق چھپا ہے۔ ذکر کی پہلی شکل اکثر زبان نہیں ہوتی، ذکر کی پہلی شکل نیت ہوتی ہے۔ دل میں اگر یہ ارادہ اٹھ جائے کہ میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، تو یہ خود ایک بڑا ذکر ہے۔ اس سے پہلے نہ تسبیح، نہ ورد، نہ معمول، سب کچھ بات کی بات ہے، کیونکہ اللہ بندے کے الفاظ سے پہلے اس کے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا ارادہ جاگتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ اس نے دل کو اپنی سمت موڑ دیا، اور جب بندہ اس پہلی نشانی سے بھاگتا نہیں، اسے دباتا نہیں، بلکہ ایک لمحہ رک کر کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر دل کے اندر ایک اور تبدیلی شروع ہو جاتی ہے جو انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ دل کا زندہ ہو جانا یہ ایک عجیب راز ہے۔ دل بھی سانس لیتا ہے، کچھ دل دھڑکتے تو ہیں مگر بیدار نہیں ہوتے، جسم چلتا ہے، انسان ہنستا ہے، کام کرتا ہے، مگر اندر کا مرکز سویا رہتا ہے۔ اور ذکر وہ ہے جو سوئے ہوئے دل کو جگاتا ہے۔ زندہ دل وہ نہیں جو صرف عبادت کی مقدار میں بڑا ہو، زندہ دل وہ ہے جو غلطی کے بعد اندر سے کانپ جائے، جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے دھوکے کو پہچان لے، اور جو لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کی راہ ڈھونڈتا رہے۔ ایک شخص تھا خاموش مزاج، لوگ اسے اجنبی سمجھتے تھے۔ ایک رات وہ نہر کے کنارے بیٹھا تھا، پانی آہستہ بہہ رہا تھا، ہوا
ٹھنڈی تھی اور آسمان پر ہلکی روشنی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے خالی پن کو پہلی بار سچائی سے دیکھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، اگر تو ہے تو میرے دل کو جگہ دینا۔ کوئی کرامت نہ کوئی شور، بس اندر ایک نرمی سی اتری، جیسے دل پہلی بار سانس لے رہا ہو، جیسے اندر کا بند دروازہ ہلکا سا کھل گیا ہو۔ اسی رات کے بعد وہ شخص بدلنے لگا۔ لوگ کہتے اس کے اندر روشنی آ گئی ہے، اور حقیقت یہ تھی اس کا دل زندہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ اصل اندھی آنکھیں نہیں، دل ہوتے ہیں۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں سمجھنے لگتا ہے جو عام آنکھ نہیں سمجھتی۔ وہ حالات کی زبان پڑھ لیتا ہے اور چھوٹی باتوں میں بھی رب کے طرف اشارے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اب ایک آسان مگر طاقتور طریقہ سن لو جو اہل دل ہمیشہ بتاتے آئے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ، بس 2 منٹ خاموش بیٹھ جاؤ۔ نہ زیادہ الفاظ، نہ لمبی دعا، نہ شور۔ آنکھیں بند کرو، سانس آہستہ کرو اور توجہ دل پر رکھو۔ ہر سانس کے ساتھ دل میں بس یہ احساس جگاؤ، اللہ۔ آواز نہیں، احساس۔ سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، سانس باہر آئے تو دل کہے اللہ۔ یہ وہ خاموش ذکر ہے جو دل میں چراغ جلاتا ہے، اور جب کوئی روزانہ یہ 2 منٹ اپنے دل کو دے دے تو ایک دن یہی 2 منٹ دل کی زندگی بن جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل خود اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انسان کچھ نہیں کرتا مگر اندر روشنی بڑھنے لگتی ہے، اور جب دل اس حد تک جا پہنچے کہ ذکر کوشش کے بغیر چلنے لگے تو سمجھ لو یہ مقام عام نہیں۔ کچھ لوگ ذکر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ذکر کروانے لگتا ہے۔ یہ درجہ صرف مشق سے نہیں ملتا، یہ قبولیت سے ملتا ہے۔ جب اللہ کسی دل میں اپنے نام کی خوشبو رکھتے ہیں تو پھر وہ دل چلتے پھرتے کام کرتے، حتیٰ کہ بے خیالی میں بھی ایک ہلکی سی یاد محسوس کرتا ہے، جیسے اندر کوئی نرم سی دستک چل رہی ہو، جیسے دل کے اندر کوئی بیداری جاگ رہی ہو۔ یہاں ایک راز ہے، اصل تر ہونا زبان کا نہیں، دل کا ہے۔ زبان کا ذکر کبھی کبھی عادت بن جاتا ہے، مگر دل کا ذکر درد سے چلتا ہے۔ دل ٹوٹے تو اللہ کا نام آسان ہو جاتا ہے۔ اندر کی شکست ذکر کا دروازہ کھولتی ہے۔ دل کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ایک سادہ عملی راستہ ہے۔ 3 شرطیں۔ 1. حلال رزق۔ حرام نوالا دل پر پردہ ڈال دیتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ذکر کی روشنی ٹھہرتی نہیں۔ 2. گناہ سے بچنے کی کوشش، اور اگر لغزش ہو جائے تو فوراً اندر شرمندگی جاگے۔ یہ شرمندگی ذکر کے لیے ایندھن بنتی ہے۔ 3. سونے سے پہلے صرف 1 منٹ، بس 1 منٹ دل پر ہاتھ رکھو اور کہو، یا اللہ میں تیرا ہوں۔ آواز کم، احساس زیادہ۔ یہ 1 منٹ آہستہ آہستہ دل میں چراغ جلا دیتا ہے۔ اور ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے، جب دل میں اللہ کا ذکر خود چلنے لگے تو شیطان اس دل کے قریب آ کر کمزور پڑ جاتا ہے۔ شیطان ان دلوں میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوں، بے خبر ہوں، اندھیرے میں ہوں۔ مگر جس دل میں اللہ کا نام جیسے روشنی بن کر چل رہا ہو، اس دل پر اس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز منزل آتی ہے، جسم سو جاتا ہے مگر دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر اندر کی یاد جاری رہتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں، بندہ سوتا ہے، دل نہیں سوتا۔ یہ وہ مقام ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، دل کا مسلسل بیدار رہنا۔ اور اس لیے قرآن کے مفہوم میں بار بار آتا ہے کہ اصل اندھا وہ ہے جس کا دل بیدار نہ ہو۔ اہل اللہ کی زندگیوں میں اس بیداری کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے کم ہیں مگر ان کے قریب بیٹھ کر ایک نرمی، ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے آپ اتنے خاموش کیوں ہیں تو وہ بس مسکرا کر کہہ دیتے ہیں، میں خاموش ہوں مگر میرے اندر کی یاد خاموش نہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان دنیا کے درمیان رہ کر بھی اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔
اب آخر میں صرف 3 چیزیں اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے۔ حلال کو ترجیح دیجئے، گناہ سے بچیے، اور لغزش ہو تو شرمندگی فوراً زندہ ہو۔ سونے سے پہلے 1 منٹ اللہ کا نام۔ یہی 3 چیزیں دل میں وہ چراغ روشن کرتی ہیں جو پھر آہستہ آہستہ ذکر قلبی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں دل سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ممکن ہے آج آپ کے دل میں جو ہلکی سی لرزش آئی ہے وہی پہلی نشانی ہو۔ ممکن ہے آج تمہیں پہلی بار محسوس ہوا ہو کہ میں بدل رہا ہوں اور تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کیوں۔ ممکن ہے اللہ نے آج تمہارے نام کے ساتھ اپنے ذکر والوں کی فہرست میں ایک نیا نقطہ لگا دیا ہو۔ کیا پتہ ان کے دل بھی جاگ جائیں اور کمنٹس میں صرف ایک جملہ لکھیں، اللہ مجھے اپنا بنا دے، تاکہ آپ کا دل خود بھی اس گواہی پر مہر لگا دے۔